Tales of the D'Urbervilles by Thomas Hardy. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com. بڑی سوچ کا بڑا فنکار ٹامس ہارڈی بنیادی طور پر ایک آرٹسٹ تھا، مگر اس کے آرٹ میں فلسفے کی گہری جھلک موجود ہے. تقدیر اور انسان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ یہی سوال اس سوچ اور فلسفے کی بنیاد ہے. جارج ایلیٹ کہتی ہے کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ نیکی اور بدی کے درمیان فیصلہ کرے، جبکہ ٹامس ہارڈی کہتا ہے کہ جب بھی مقابلہ ہوگا انسانی سوچ اور فطرت کے فیصلے کے درمیان، تو فتح صرف اور صرف فطرت کی ہی ہوگی. یعنی دنیا کی کچھ طاقتیں جن میں فطرت، حادثات، اتفاقات، واقعات وغیرہ شامل ہیں، انسان کی خوشیوں سے حسد کرتی ہیں اور ہماری قسمت کو، ہماری خوشیوں کو ہمیشہ خاک میں ملانے کے درپے رہتی ہیں. اور دوسری طرف مشینوں کی حکومت اور امیر طبقہ خوشیوں اور خواہشات کو تباہ کرنے پر ہمیشہ تیار رہتا ہے. بچہ پیدا ہوا روتے ہوئے، رخصت بھی ہوگا پریشان حال، اور درمیان کی زندگی بھی گزارے گا تکالیف اور پریشانیوں میں. ہارڈی کے ناولز میں سکون ہے، مگر تلخی اور چبھن کے ساتھ. مگر اس تلخی اور چبھن سے ہم بد مزہ نہیں ہوتے. آپ مضبوط ترین محل کی تعمیر کریں، صحت مند ترین انسان کی طرف دیکھیں یا قارون کے خزانے پر نظر ڈالیں، کچھ نظر نہ آنے والی طاقتیں ان پر اثر انداز ہوں گی اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ان چیزوں کو تباہ و برباد کر دیں گی. صحت بیماری میں، امیری غریبی میں، محل کھنڈر میں، باغ صحرا میں، اور خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی. یہ سب کچھ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک زندگی موت میں نہیں ڈھل جاتی. انجانی طاقتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سوچے بغیر کہ انسان کتنی تکلیف میں ہے. دی سوئل آف ویسکس یا ویسکس کا ہارڈی کے ناولز میں بہت اہم حصہ ہے. یہ علاقہ صرف ایک سٹیج نہیں جہاں انسانی کردار کہانی کو آگے بڑھائیں گے، بلکہ ویسکس تو خود ایک کردار ہے جو نہ صرف دیگر کرداروں پر بلکہ پڑھنے والوں پر بھی بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے. یہ پیدائش سے موت تک اور خوشی سے غمی تک سب چیزوں کا اظہار بھرپور طریقے سے کرتا ہے. ٹیس سن 1891 میں سیریل شکل میں شائع ہوا، جبکہ اس پر کام کا آغاز سن 1888 میں کیا گیا. ٹیس خوشیوں کی جانب سفر کرنا چاہتی ہے، مگر حالات کے طوفان اسے ہمیشہ پریشانیوں کے بھنور میں لے جاتے ہیں. یہ ہے 16 سالہ معصوم اور سادہ گاؤں کی لڑکی اور ناول کا مرکزی کردار. ناول اس کی 16 سے 23 سالہ زندگی کی المیہ داستان ہے. ایک ایسا کردار جس کے لیے ادبی دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہمدردی رکھی جاتی ہے. جسمانی طور پر بے حد خوبصورت، مگر دماغی طور پر بہت تکلیف اور پریشانیوں کا شکار ٹارچرڈ مائنڈ. تقدیر اور قسمت نے اس کے پاکیزہ خیالات کو ہمیشہ تباہ کیا اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا. عقل مند، محبت کرنے والی، حساس اور بے غرض لڑکی جسے حالات نے سخت محنت اور مشقت کا عادی بنا دیا تھا. جان ڈربی فیلڈ نام ہے اس کے باپ کا. بہت سارے بہن بھائیوں کی سب سے بڑی بہن اور اس کا خاندان اور غربت اس کی بربادی کی اہم وجہ بھی ہیں. اینجل کلیئر اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر قسمت انہیں ایک دوسرے سے دور لے جاتی ہے. ایلک ڈربرویل اس کی بربادی کی شروعات اور اس کی زندگی تباہ کرنے والا پہلا انسان تھا. اینجل کلیئر ریورنڈ اینڈ مسز کلیئر کا سب سے چھوٹا بیٹا. والدین اسے چرچ سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ اس کے بالکل برعکس فارمنگ کے پیشے کو اپنانا چاہتا ہے.
ایک اچھا انسان مگر جلدی اور فوری فیصلے کرنے والا۔ ٹالبوتھیز ڈیری میں ٹیس کو دیکھتا ہے اور فطرت کا حسن اور مکمل پاکیزہ سمجھتے ہوئے اس سے شدید محبت کرتا ہے، جبکہ ٹیس اپنے ماضی کی وجہ سے اس سے اقرار محبت کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ ایلک ڈربرویل ایک شیطانی کردار، جس کی شیطانی فطرت نے ٹیس کی پاکیزہ زندگی کو خراب کیا اور ٹیس کے ہاتھوں قتل ہونے تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا، بار بار اس معصوم لڑکی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اسے دھوکہ دیا۔ دولت مند ہونے کے بعد اس نے ڈربرویل جیسے اعلیٰ خاندان کا اپنے نام کے ساتھ اضافہ کر لیا، یعنی وہ جھوٹا ڈربرویل تھا، جبکہ ٹیس کا خاندان اصل ڈربرویل۔ یہ خوبصورت اور صحت مند انسان سائمن سٹوکس نامی تاجر کا بیٹا تھا۔ جان ڈربی فیلڈ ٹیس کا سست اور کام سے جان چرانے والا باپ، جس کی سستی میں اعلیٰ خاندان سے تعلق کی وجہ سے مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹیس کی ماں سادہ اور ہمدرد ہے۔ اس آگاہی کے بعد کہ ان کا تعلق اعلیٰ خاندان سے ہے، ماں اور باپ دونوں کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ مئی کے آخری دن ہے اور شام کا وقت۔ ٹیس کا باپ اپنے خیالات میں مگن اپنے گاؤں مارلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت پرانے تھے اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اس کی رفتار بہت کم۔ گھوڑی پر سوار پارسن ٹرنگھم پادری صاحب اس کے پاس پہنچے تو اس آدمی نے انہیں گڈ نائٹ کہا۔ پادری صاحب کی طرف سے جواب آیا، گڈ نائٹ سر جان۔ آدمی نے کہا، میں تو غریب انسان جیک ڈربی فیلڈ ہوں اور آپ مجھے کچھ عرصے سے سر جان کے نام سے پکار رہے ہیں، اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ پادری صاحب نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد کہنا شروع کیا، آپ کو علم ہے کہ میں مورخ اور تاریخ دان ہوں، اور کچھ عرصے پہلے ہی میں نے دریافت کیا ہے کہ آپ ڈربی فیلڈ در حقیقت ایک نہایت اعلیٰ اور عرفہ نسل ڈربرویلز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی تو آپ کے خاندان والے دولت میں کھیلتے تھے اور عظیم شان و شوکت والے تھے، مگر اب آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، دولت اور مرتبہ اور شان و شوکت تو دور کی بات ہے۔ پادری یہ سوچتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ اسے اس بارے میں بتانا چاہیے تھا یا نہیں۔ پادری کے جانے کے بعد جیک ڈربی فیلڈ زمین پر بیٹھ گیا اور ایک لڑکے کو وہاں آتے دیکھ کر اسے حکم دیا کہ اے لڑکے، میری ٹوکری اٹھاؤ اور گھر چھوڑ کر آؤ۔ لڑکے نے غصے سے جواب دیا کہ ایک تو آپ حکم چلا رہے ہیں اور دوسرا کیا آپ کو میرا نام معلوم نہیں ہے؟ جیک ڈربی فیلڈ نے جواب دیا کہ فریڈ، تمہیں علم نہیں کہ میں کس بلند مرتبہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے لڑکے کو اپنے خاندان کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم سر جان ڈربرویل سے بات کر رہے ہو۔ دی پیور ڈراپ ان سرائے جاؤ اور کہو کہ میرے لیے بگھی بھیجی جائے اور اس کام کے عوض یہ ہے تمہارا انعام۔ انعام لے کر لڑکے کے تاثرات تبدیل ہوئے اور اس نے کہا، شکریہ سر جان، اگر کوئی اور کام ہو تو وہ بھی بتائیں۔ دور سے آتی موسیقی کی آواز سن کر اس نے لڑکے سے کہا کہ کیا یہ میرے استقبال کے لیے ہے؟ نہیں جناب، یہ تو لڑکیوں کے ڈانس کی تیاری ہو رہی ہے۔ لڑکا ٹوکری اٹھا کر چلا گیا اور ڈربی فیلڈ گاڑی کے انتظار میں گھاس پر لیٹ گیا۔ دیر تک کسی انسان کا وہاں سے گزر نہ ہوا اور صرف موسیقی کی آواز دور سے آتی رہی۔ خوبصورت گاؤں دا ولیج آف مارلیٹ واقع تھا ایک خوبصورت وادی کے درمیان، لندن سے صرف 4 گھنٹے کی مسافت پر، مگر سیاحوں اور آرٹسٹوں مصوروں نے اسے اب تک دریافت نہیں کیا تھا۔ جنوب کی پہاڑیوں سے اس وادی کا کیا خوب نظارہ دکھائی دیتا ہے، ایک خاموش دیہاتی علاقہ جہاں دریا کبھی خشک نہیں ہوتا اور میدان ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں، گہرا نیلا آسمان اور ہوا ایسی کہ جیسے لوری سنا کر سلانا چاہتی ہو۔ کہتے ہیں گزرے دنوں میں یہاں گھنے جنگل ہوتے تھے اور امیر لوگ ہرنوں کی بہتات کی وجہ سے ان کے شکار کے لیے آتے تھے۔ اب جنگل بہت زیادہ نہیں مگر موجود ہیں۔ قدیم رسومات اب بھی یہاں پر موجود ہیں، جن میں دی مے ڈے ڈانس شامل تھا، جس میں مارلیٹ کی خوبصورت لڑکیاں جمع ہوتیں اور مل کر ڈانس کرتیں اور لڑکے ان کا ساتھ دیتے۔
اس ڈانس میں ایک بہت معصوم لڑکی موجود تھی سرائے کے نزدیک، جس کی توجہ دلائی گئی کہ اس کا باپ شراب کے نشے میں گھوڑا گاڑی پر بیٹھا گانا گا رہا ہے۔ معصوم لڑکی نے بات بنانے کی کوشش کی کہ ابو جان تھکے ہوئے تھے اس لیے گھوڑا گاڑی پر جا رہے ہیں، مگر سہیلیوں کے مذاق کرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس پر اس کی سہیلیوں نے شرمندگی محسوس کی۔ وہاں پر 3 نوجوان بھی نظر آئے جو اس علاقے کے نہ تھے، کندھوں پر بیگ اٹھائے۔ یہ اعلیٰ خاندان کے اور آپس میں مشابہت کی وجہ سے بھائی لگتے تھے، جو کہ در حقیقت وہ تھے۔ دونوں بڑے بھائی تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، مگر چھوٹے نے ان لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنا پسند کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے اپنی منزل پر پہنچنے اور وقت گزرنے کا احساس ہوا تو وہاں سے جاتے ہوئے اسے معصوم لڑکی ٹیس دکھائی دی۔ سفید لباس میں اپنی سہیلیوں سے دور خاموش کھڑی وہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی۔ اس نے سوچا کاش میں نے اس کا نام پوچھا ہوتا اور اس کے ساتھ ڈانس کیا ہوتا۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ٹیس بھی اس کے متعلق سوچ رہی تھی، مگر اپنے باپ کے عجیب رویے کا سوچ کر وہ گھر چلی گئی۔ باہر کے خوش نما احساس کے بعد اب وہ اپنے گھر کے گھٹن زدہ ماحول میں موجود تھی۔ جھونپڑی نما ٹوٹا پھوٹا مکان جس میں ہر طرف غربت جھلک رہی تھی۔ اندھیرے میں ایک موم بتی جل رہی تھی، پرانا اور خستہ حال سامان۔ چھوٹے سے کمرے میں پریشان حال 6 بہن بھائی۔ اس کی ماں کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ بچوں کو سلانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ غربت، بہت سارے بچوں اور تکالیف نے اسے بوڑھا کر دیا تھا، مگر اس میں اب بھی خوبصورتی کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی جو ٹیس کو وراثت میں ملی تھی۔ ٹیس شرمندہ تھی کہ ماں کا ہاتھ بٹانے کے بجائے وہ باہر ڈانس کرتی رہی، مگر اس کی ماں خوش تھی کہ بیٹی کو چند لمحے سکون کے مل گئے۔ ماں جو بہت خوش نظر آ رہی تھی ٹیس سے کہنے لگی کہ ایک خوشخبری ہے، ہم بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ہمارے دن بدل جائیں۔ باپ کے متعلق اسے بتایا گیا کہ ڈاکٹر نے اسے سخت بیمار بتایا ہے اور وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ اس وقت وہ سرائے میں شراب پی رہا ہوگا تاکہ رات کو شہر میں شہد لے جانے کے لیے طاقت بحال کر سکے۔ ماں اپنے شوہر کو لینے کے لیے سرائے روانہ ہوئی تاکہ اسی بہانے اپنے گھر کی پریشانیوں کے ماحول سے کچھ دیر دور رہ سکے۔ ٹیس نے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے اور جب بہت وقت گزر جانے کے باوجود ماں باپ گھر واپس نہ آئے تو ایک طرف ان کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں پر غصہ آیا اور دوسری طرف ان کے لیے فکر مند ہوئی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو ماں باپ کی تلاش میں سرائے شراب خانے بھیجا، اور جب وہ خود بھی کافی دیر تک واپس نہ آیا تو ہمت کر کے رات کی تاریکی میں سرائے روانہ ہوئی اور کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئی۔ بہت تیز روشنی میں اندر کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سرائے میں ٹیس کی ماں شوہر کو کہہ رہی تھی کہ وہ ایک امیر عورت کے بارے میں جانتی ہے جو اپنے نام کے ساتھ ڈربرول لکھتی ہے۔ اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہو سکتا ہے، اور اگر ٹیس اس کے پاس جا کر رہے تو اس کی اچھی جگہ شادی ممکن ہو سکتی ہے۔ ابراہیم سرائے پہنچ چکا تھا اور چپکے سے اپنے ماں باپ کی گفتگو سن رہا تھا، جو بول پڑا کہ ہمیں ان سے ملنا چاہیے، پھر ہم ان کی گاڑی میں شہر کا نظارہ کیا کریں گے۔ ابراہیم کو نیچے جانے کا کہا گیا۔ ماں باپ کے علاوہ سرائے کی مالکن بھی سوچ رہی تھی کہ واقعی ٹیس جیسی خوبصورت لڑکی کی شادی اچھی جگہ ہونی چاہیے۔ ٹیس وہاں پہنچ گئی، مگر شراب خانے سرائے کے ماحول سے شرمندگی محسوس کی۔ ماں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ تمام گھر کی طرف چل پڑے۔ ٹیس کو فکر تھی کہ باپ بیمار ہے اور وہ کس طرح صبح شہر میں شہد پہنچا سکے گا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور صبح 2 بجے سفر شروع کیا جانا تھا تاکہ کیسٹر برج کی مارکیٹ میں شہد پہنچایا جا سکے، جو کہ 20-30 میل کی دوری پر تھا اور راستہ بے حد دشوار۔ ان کا گھوڑا پرنس اور خراب حال گاڑی دونوں ہی بہت آہستہ سفر کرنے والے تھے۔ جب سفر کا وقت آیا تو ماں نے ٹیس کو جگایا اور کہا کہ باپ کی صحت خراب ہے اور وہ سفر نہیں کر سکے گا، اور شہد خراب ہو جائے گا تو ہمیں کسی ہمسائے سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ شہد شہر لے جائے۔
ٹیس نے کہا کہ اگر اس کا بھائی ابراہم اس کے ساتھ چلے تو وہ گھوڑا گاڑی چلا کر شہر جا سکتی ہے۔ آدھا سوتا آدھا جاگتا ابراہم گاڑی میں ٹیس کے ساتھ بیٹھا اور رات کے اندھیرے میں وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہم نے ٹیس کو بتایا کہ سرائے میں ماں باپ امیر رشتہ داروں سے اس کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ ستاروں پر رہتے تو حالات کتنے مختلف ہوتے، نہ باپ بیمار ہوتا، نہ ماں کو اتنی محنت کرنی ہوتی، اور ٹیس کو امیر انسان سے شادی بھی نہ کرنی پڑتی۔ جلد ہی ابراہم سو گیا۔ ٹیس کو گھوڑا چلانا نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ گھوڑا ان راستوں سے واقف تھا۔ ٹیس یہ سوچتے ہوئے سو گئی کہ شہر میں اس کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ وہ اور ابراہم سو رہے تھے اور ان کا گھوڑا سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک شدید جھٹکے سے یہ دونوں جاگے۔ ان کا گھوڑا غلط طرف سفر کرنے کی وجہ سے ڈاک گاڑی سے ٹکرا چکا تھا اور بہت خون بہہ رہا تھا۔ ٹیس نے ہاتھ سے خون بند کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کے تمام کپڑے خون آلود ہو گئے۔ گھوڑا پرنس مر چکا تھا اور خون کا تالاب اس کے ارد گرد بن چکا تھا۔ ڈاک گاڑی کو منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اس کے مالک نے کہا کہ وہ مدد کے لیے لوگوں کو بھیجے گا اور وہاں سے چلا گیا۔ روشنی نمودار ہونے لگی۔ ٹیس سخت پریشان تھی کہ اس کے سونے کی وجہ سے حادثہ ہوا اور اب ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ ایک دوسری گاڑی بہت دیر بعد آئی جو ان کے سامان کو شہر لے کر گئی اور واپسی میں مرے ہوئے گھوڑے کو گھر پہنچایا گیا۔ گھر میں سب کو یہ اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی اور ماں باپ نے ٹیس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، نہ برا بھلا کہا، مگر ٹیس دل میں اس تمام حادثے کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا چکی تھی۔ باپ نے گھوڑے کی لاش کو کم رقم ملنے کی وجہ سے بیچنے سے انکار کر دیا کہ وہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں اور جس گھوڑے نے ان کا اتنا ساتھ دیا اسے دفن کیا جائے گا۔ گھر کے قریب ہی تمام دن کی محنت سے گھوڑے کے لیے قبر تیار کی گئی اور دکھی دل کے ساتھ اسے دفن کر دیا گیا۔ اصل پریشانی یہ تھی کہ اب گزارا کس طرح ہوگا۔ ان لوگوں کے حالات اور زیادہ مشکل ہو چکے تھے کیونکہ باپ بیمار اور سست تھا اور گھوڑا مر چکا تھا۔ ٹیس یہ سوچ رہی تھی کہ وہ گھر والوں کی کس طرح مدد کر سکتی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے گھوڑا مرا تھا۔ اسی دوران اس کی ماں نے کہا کہ ٹیس کو مسز ڈربرویل نامی عورت کے پاس جانا چاہیے جو کہ ان کے رشتہ دار ہیں، صرف ڈربرویل ہونے کی وجہ سے، اور اس برے وقت میں اس سے مدد مانگنی چاہیے، اور وہاں جا کر کچھ اور فائدے بھی تمہیں مل سکتے ہیں جن کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے۔ ٹیس نے جواب دیا کہ ان امیر رشتہ داروں کا اچھے طریقے سے مل لینا ہی کافی ہے، مدد تو دور کی بات ہے۔ البتہ میں وہاں جاؤں گی مگر نہ مدد مانگنے اور نہ شادی کے لیے، مگر صرف اور صرف نوکری کی تلاش میں۔ باپ نے اعتراض کیا کہ اس جیسے اعلیٰ خاندان کے لوگ کسی سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں۔ دوسرے دن صبح کو ٹیس شاسٹن کی جانب روانہ تھی۔ اس کی تمام دنیا اس کا گاؤں تھا اور آج پہلی بار وہ اس مانوس دنیا سے باہر اپنے قدم ایک اجنبی دنیا میں رکھ رہی تھی۔ آخر کار ٹیس اپنی منزل پر پہنچ گئی مگر اتنی عمارت دیکھ کر وہ پریشان تھی۔ کیا ایک پرانے خاندان کی چیزیں اتنی نئی ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے اور اس کی سوچ بالکل صحیح تھی کیونکہ یہ لوگ اسٹاک تھے۔ مسٹر سائمن اسٹاک نے امیر ہونے کے بعد اپنے ساتھ ایک اعلیٰ خاندانی نام ڈربرویلز کا اضافہ کر لیا تھا اور در حقیقت ٹیس ہی اصل ڈربرویلز تھی۔ ٹیس ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں رکنا چاہیے کہ واپس جانا چاہیے کہ اسی دوران 23-24 سال کا ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ اس کے انداز ٹیس کو بالکل اچھے نہیں لگے۔ اس نے کہا کہ مائی بیوٹی، میرا نام مسٹر ڈربرویل ہے، آپ کو مجھ سے ملنا ہے یا میری ماں سے؟ ماں تو بہت سخت بیمار ہیں، تو مجھے ہی بتائیں کہ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں۔ ٹیس کو افسوس ہوا کہ کوئی بڑی عمر کا بزرگ اس سے نہیں ملا بلکہ ایک نوجوان جس کے طور طریقے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد ٹیس نے کہا کہ وہ ڈربرویلز خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ اب وہ ڈربی فیلڈ کہلاتے ہیں اور ان کے گھر میں اپنے عظیم آباء و اجداد کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔
ہو پور ریلیشنز، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ملنے کے لیے آئیں، اس نوجوان ایلک نے کہا۔ ٹیس اس کی نظروں سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی اور جلد از جلد وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، مگر وہ بضد تھا کہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے۔ اس نے کچھ پھل ٹیس کو دیے اور کھانے سے انکار پر زبردستی ٹیس کو کھلائے۔ پھولوں کو ٹیس کے بالوں میں لگایا۔ وہ ٹیس کے لیے کھانے کی چیزیں لایا اور جب وہ مروت میں کھا رہی تھی تو ایلک سگریٹ کے کش لگاتا رہا اور دھوئیں کے بادلوں میں نظر آتی خوبصورت ٹیس کو لالچی نظروں سے دیکھتا رہا۔ معصوم ٹیس کو کیا خبر تھی کہ یہی شخص مستقبل میں آنے والی پریشانی اور مصیبتوں کی بنیاد بن جائے گا۔ ایلک نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میری ماں آپ کو کوئی نوکری دے سکیں۔ ان دونوں نے خدا حافظ کہا اور ٹیس اسٹرابریز اور گلاب کے پھولوں سے بھرے اس بیگ کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی جو اسے ایلک نے دیے تھے۔ سو یہ ابتدا تھی ٹیس کے المیہ کی۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اس کی ملاقات ایک غلط آدمی سے ہی ہوئی، جبکہ یہ ملاقات اس سچے اور محبت کرنے والے انسان سے بھی ہو سکتی تھی جو کہ بہت پہلے مے ڈے ڈانس کی شام کو اسے نظر آیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دو محبت کرنے والے مشکل سے ہی اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کو پکارتا ہے مگر نیچر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، یہاں تک کہ محبوب کو آوازیں دینے والا تھک کر بلانا چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ تھک کر لوٹ جاتا ہے تو اب وہ محبوب وہاں آتا ہے، اور دیر سے آنے کی وجہ سے المیہ ان دونوں کا مقدر بن جاتا ہے، مگر نیچر اور قسمت تو مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ٹیس کی واپسی کا سفر شروع ہوا تو لوگوں کی گفتگو سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے کپڑوں پر، ٹوپی پر، غرض ہر جگہ گلاب کے پھول موجود تھے، اور بیگ بھی اسٹرابریز اور گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے تمام پھولوں اور اسٹرابریز کو چھپانے کی کوشش کی۔ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور وہ بہت پریشانی محسوس کرتے ہوئے گھر پہنچی۔ جلد ہی ایک خط موصول ہوا۔ مسز ڈربرویل کی طرف سے لکھے گئے اس خط میں ٹیس کو نوکری دی گئی تھی کہ وہ مسز ڈربرویل کے چوزوں کی دیکھ بھال کرے۔ ٹیس نے وہاں جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے گھر میں کام کاج کرے گی، مگر ماں کے اصرار پر اور گھر کے برے حالات دیکھ کر وہ مسز ڈربرویل کے پاس جانے پر تیار ہو گئی۔ ماں کا خیال تھا کہ ٹیس کو بہانے سے بلایا جا رہا ہے اور اس کو رشتہ داروں کی طرح رکھا جائے گا اور اس کی اچھی جگہ شادی ہو سکے گی۔ ٹیس نے روتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ اس کے بہن بھائی بھی رو رہے تھے۔ ایلک خود شاندار لباس میں ملبوس اسے لینے آیا۔ ماں نے اس وقت تو خوشی محسوس کی، مگر بعد میں اپنی بیٹی کے لیے سخت فکر مند ہوئی کہ نہ جانے ٹیس کن حالات میں ہوگی۔ اب وہ بھی رو رہی تھی۔ ایلک نے ٹیس کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہی اپنی گھوڑا گاڑی کو بے حد تیز رفتاری سے چلایا۔ ٹیس کے سخت خوفزدہ ہونے اور آہستہ کرنے کی درخواست کے باوجود اس نے رفتار کم نہ کی۔ ٹیس اپنے آپ کو گرنے سے روکنے کے لیے ایلک کو پکڑنے پر مجبور تھی۔ ایلک نے ٹیس کا بوسہ لینے کی کوشش کی، مگر ٹیس کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچا اور سخت غصے میں آ گیا۔ تیز رفتاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایلک نے ٹیس کا بوسہ لے لیا، مگر اس جگہ کو ٹیس نے اپنے رومال سے صاف کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ تیز ہوا میں اس کی ٹوپی اڑی تو گاڑی کی رفتار آہستہ ہوئی۔ ٹیس نے گاڑی سے اترنے کے لیے یہ ایک چال چلی تھی۔ اس نے نیچے اتر کر ٹوپی اٹھائی اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور باقی راستہ پیدل ہی طے کیا۔ ایلک کے بہت اصرار کے باوجود اس کی گاڑی میں نہ بیٹھی اور پیدل اس کے گھر پہنچ گئی۔ مسز ڈربرویلز بوڑھی اور بیمار عورت تھی۔ نابینا ہونے کی وجہ سے وہ چوزوں کو چھو کر ان کی صحت کا اندازہ کرتی۔ اس نے ٹیس سے نوکروں کی طرح بات کی اور خاندانی برابری کا کہیں احساس نہیں ہونے دیا، مگر ٹیس نے اس بات کو بالکل محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ خود بھی ملازمہ بننے کا سوچ کر وہاں آئی تھی۔ مسز ڈربرویلز نے ٹیس سے کہا سیٹی بجانا سیکھ لو کیونکہ یہ ضروری ہے۔ وہ رات ٹیس نے پہلی مرتبہ گھر سے دور گزاری اور اکیلے پن میں ڈر محسوس کیا، اور دوسرے دن اداس ٹیس نے سیٹی بجانے کی مشق شروع کر دی۔ یہ مشکل کام تھا۔
ایلک بھی وہاں آ گیا اور زبردستی ٹیس کو سیٹی بجانی سکھانے لگا۔ ٹیس کو سیٹی بجانی آ گئی اور جاتے ہوئے ایلک نے کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے کہا جائے۔ ٹیس چند دنوں کے بعد بہت مہارت سے سیٹی بجانے لگی اور ایلک نے بھی ہر طرح سے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تاکہ ٹیس کو اعتماد میں لے سکے۔ ہر ہفتے کی شام کو مسز ڈربرویلز کی ملازم لڑکیاں اور نزدیکی فارم کے دوسرے ملازم 2-3 میل دور واقع قصبے کی مارکیٹ میں سیر کرنے جاتے تھے۔ ابتدا میں ٹیس نے ان کے ساتھ جانے سے گریز کیا، مگر پھر بوریت دور کرنے کی خاطر وہ بھی ہر ہفتے ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے لگی۔ تحفظ کے لیے وہ ساتھی لڑکیوں کے ساتھ ہی واپسی کرتی۔ ایک مرتبہ ٹیس سیر کے لیے گئی، مگر واپسی کے وقت دوسرے تمام لوگ ناچ گانے میں مصروف تھے اور ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ واپسی کے لیے پریشان کھڑی تھی کہ ایلک اس کے پاس آ پہنچا۔ اس نے کہا کہ پیاری ٹیس، گھبراؤ مت، اگر کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا تو تمہیں میں گھر پہنچا دوں گا۔ یہ بات ٹیس کے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث تھی۔ اس کے ساتھی جن کے ساتھ اس کی واپسی ہونی تھی شراب کے نشے میں بے ہنگم شور کرتے ہوئے ناچ رہے تھے اور ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا تھا، جبکہ ٹیس واپس جانے کے لیے پریشان تھی۔ ایلک منہ میں سگار دبائے وہاں پر پھر موجود تھا، جس نے کہا ٹیس آؤ میں تمہیں گھر لے چلوں۔ ٹیس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کا ایک گروپ واپس جانے کے لیے تیار تھا جس میں ٹیس بھی شامل ہو گئی، مگر سفر کے دوران اس گروپ میں شامل لڑکیوں نے ٹیس کو تانے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ یہ ایلک کی منظور نظر اور چہیتی ہے۔ ٹیس ان تانوں اور ان کی خراب ذہنیت کو برداشت نہ کر سکی اور ان سے علیحدہ ہو گئی۔ جلد ہی وہ راستہ بھول چکی تھی۔ اندھیری رات، تنہائی، اور اگر لوگ تھے بھی تو وہ جن کے سر پر شیطان سوار تھا۔ ان پریشان کن حالات میں ایلک گھوڑے پر سوار دوبارہ آتا نظر آیا۔ گھبرائی ہوئی پریشان حال ٹیس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ ایلک کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جائے۔ جلد ہی تھکی ہوئی ٹیس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ایلک اس کے نزدیک ہو رہا ہے تو اسے اپنے سے دور کیا اور سخت غصے کا اظہار کیا۔ ایلک نے چالاکی سے بات بنائی اور کہا کہ میں تو تمہیں گرنے سے بچا رہا تھا اور تم مجھ پر ہی غصہ کر رہی ہو۔ ہم راستہ بھول چکے ہیں، میں جاتا ہوں اور راستہ تلاش کرتا ہوں۔ اس نے ٹیس کو یہ بتا کر خوش کرنے کی کوشش کی کہ اس کے باپ کو نیا گھوڑا اور بچوں کو تحفے مل چکے ہیں۔ ٹیس رو رہی تھی۔ وہ راستہ تلاش کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد راستے کا علم ہونے کے بعد وہ واپس آیا تو چاند بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ ٹیس سو رہی تھی اور جانور اور پرندے سب سو چکے تھے۔ ٹیس کا تحفظ اب کون کرے گا؟ شاید وہ فرشتے بھی سو چکے تھے جو ٹیس کو ایلک سے بچا سکتے تھے۔ ٹیس نے ایلک سے بچنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ٹیس کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ برا اچھے کی زندگی تباہ کرتا ہے اور بدصورتی خوبصورتی کو خراب کرتی ہے؟ ہزاروں سال کا فلسفہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے۔ شاید ٹیس کے آباء و اجداد نے بھی اسی طرح کیا ہوگا جو اب ٹیس کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ بھیانک طریقے سے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہوں، مگر کیا ان کی غلطیوں کی تلافی ٹیس کے ساتھ کی جانی درست ہے؟ گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا، مگر اس واقعے کے بعد ٹیس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ ٹیس کو ٹرانٹرج میں رہتے ہوئے 4 ماہ ہو چکے ہیں اور اس منحوس رات کے واقعے کو بھی چند ہفتے گزر چکے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اتوار کی صبح ٹیس ٹوکری میں اپنا سامان اٹھائے چپ چاپ ایلک کے گھر اور اس کی نوکری کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر جا رہی ہے۔ راستہ بے حد خوبصورت تھا، مگر اس کی خوبصورتی سے ٹیس کو کیا لینا دینا تھا؟ تھکی ہوئی ٹیس کا راستہ ایلک نے روکا، جو بہت تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ ٹیس نے اس کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا، مگر اس نے اصرار کیا کہ اگر ٹیس اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے تو وہ اسے گھر تک پہنچائے گا۔
ٹیس اس کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر اب وہ رو رہی تھی۔ اس نے ایلک کو کہا کہ تم گھٹیا انسان ہو اور وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایلک نے کہا کہ اگر رقم کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، مگر ٹیس نے منع کر دیا۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر ٹیس گاڑی سے اتر کر پیدل چلنے لگی۔ ایک شخص نے ہمدردی سے اس کا سامان اٹھا لیا۔ اس آدمی نے کہا کہ ہفتے کے تمام دن میں اپنے لیے اور انسانوں کے لیے کام کرتا ہوں، مگر اتوار کے دن صرف خدا کے لیے۔ چند لمحے میرا انتظار کرو تاکہ میں وہ کام کر لوں۔ اس نے سرخ رنگ سے نیکی پر چلنے اور برائی سے بچنے کے الفاظ لکھے۔ اگرچہ وہ شخص ٹیس کے حالات سے بے خبر تھا، مگر ٹیس کو محسوس ہوا کہ یہ الفاظ اسی کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس نے آدمی سے پوچھا، کیا تم ان الفاظ پر یقین رکھتے ہو؟ آدمی نے کہا، ہاں، مکمل طور پر۔ وہ پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ اگر کسی کو برائی پر زبردستی مجبور کیا جائے تو پھر کیوں کر خدا اسے سزا دے سکتا ہے؟ معلوم نہیں، آدمی نے جواب دیا۔ یہ لکھنا میرا کام ہے اور یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے دلوں میں سوچیں اور فیصلہ کریں۔ ٹیس نے سخت اذیت محسوس کی اور اسی حالت میں اپنے گھر پہنچی۔ اس نے روتے ہوئے تمام حالات اپنی ماں کو بتائے۔ ماں پریشان تھی، مگر اس کی سوچ یہ تھی کہ ان حالات میں ٹیس کو ایلک سے شادی کر لینی چاہیے تھی یا پھر اس سے دور رہنا چاہیے تھا، مگر ٹیس کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، نہ ہی اس کی ماں نے اسے خطرات سے آگاہ کیا تھا۔ ٹیس نے اپنے برے حالات کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور ہر وقت کمرے میں اپنے آپ کو بند رکھنے لگی۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ جب بھی اس سے دیکھتے تو اس کے ایلک سے تعلقات کے بارے میں باتیں بناتے۔ اندھیری راتوں میں وہ باہر نکلتی، وہی لڑکی جو کچھ عرصے پہلے اندھیری رات اور تنہائی سے خوفزدہ ہوتی اب ان چیزوں میں سکون محسوس کرتی اور لوگوں کے درمیان وحشت۔ پھر ایک روز سب کو معلوم ہو گیا کہ ٹیس کے ناجائز اولاد پیدا ہوئی ہے۔ گھر والوں کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ٹیس نے فیصلہ کیا کہ کھیتوں میں کام کرے گی۔ لوگوں نے اس پر ترس کھانا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جس غلطی کی وہ سزا بھگت رہی ہے وہ اس کی اپنی غلطی نہیں تھی۔ جب وہ دوسروں کو ہنستے ہوئے دیکھتی تو اسے حیرانی ہوتی کہ وہ غم سے بے حال ہے اور رو رہی ہے، جبکہ دنیا کتنی خوش ہے۔ ایک روز اسے اپنے بچے کی بیماری کی اطلاع ملی۔ اتنے چھوٹے اور کمزور بچے کا بیمار ہونا یقینی تھا۔ اب گرل مدر اپنی شرم اور ذلت کو بھول چکی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح بچے کو زندہ رکھا جائے، مگر بچہ مر رہا تھا۔ ٹیس بچے کو بیپٹائزڈ کروانا چاہتی تھی۔ اس نے پادری سے درخواست کی کہ بچے کو بیپٹائزڈ کیا جائے۔ نیک دل پادری نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی اور رات کو ٹیس کے گھر آیا، مگر باپ جس کے اعلیٰ خاندان کے ساتھ ناجائز اولاد کا دھبا لگ چکا تھا، اس نے پادری کو واپس بھیج دیا۔ آخر کار ٹیس نے رات کو تمام بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا، موم بتی جلا کر چرچ جیسا ماحول بنایا۔ اس نے سوچا کہ آدم و حوا نے غلطی کی اور وہ غم میں رہیں گے، چنانچہ اسی مناسبت سے بچے کا نام بھی سورو رکھوں گی۔ جب وہ بچے کو بیپٹائز کر رہی تھی تو تمام بہن بھائی حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے اور موم بتی میں پراسرار ماحول نظر آ رہا تھا۔ ٹیس نے دعا مانگی اور بچوں سے کہا کہ آمین کہو۔ صبح کا اجالا ہوتے ہی بچہ مر گیا۔ ٹیس کو اطمینان تھا، اگر خدا کو اس کی بیپٹزم قبول نہیں تو اسے بھی خدا کی جنت کی خواہش نہیں تھی، نہ اپنے لیے اور نہ ہی اپنے پیارے سورو کے لیے۔ ٹیس پادری کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا بچہ بیپٹائز ہو گیا تھا۔ ٹیس کے حالات سے متاثر ہو کر پادری سے نہیں کہا نہیں جا سکا اور اس کو کہہ دیا کہ ہاں بیٹی، وہ بیپٹائز ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا وہ رسومات کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مشکل سوال تھا اور اگرچہ پادری چرچ کے قبرستان میں اس کے بچے کو دفن کرنے کی اجازت نہ دینا چاہتا تھا، مگر وہ منع نہ کر سکا۔
اور سورو کو رات کی تاریکی میں قبرستان کے اس حصے میں دفن کر دیا گیا جہاں شرابی، خودکشی کرنے والے اور دیگر جرائم پیشہ دفن تھے۔ ٹیس رات کی تاریکی میں وہاں جاتی اور اپنے بچے کو یاد کر کے روتی۔ وہ اپنی ہمت سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتی اور بہن بھائیوں کی دیکھ بھال۔ وہ سوچتی کہ موت کب آئے گی جب اس کے بچے کی طرح اس کی تکالیف کا بھی خاتمہ ہوگا۔ 2-3 سال گزر گئے۔ ٹیس کی خوبصورتی برقرار تھی مگر وہ بہت سنجیدہ ہو چکی تھی۔ مگر زندگی اسے دوبارہ ایک ایسے راستے پر لے آئی تھی جیسے خزاں کے بعد بہار کا موسم آ رہا ہو۔ وہ ٹیلبوتھیز نامی ڈیری فارم پر کام کرنے پہنچ چکی تھی۔ یہاں ٹیس بہت خوش تھی کیونکہ ایک تو لوگ اس کے ماضی سے واقف نہ تھے اور دوسرے یہ علاقہ بہت ہرا بھرا اور خوبصورت تھا۔ یہاں بہت سی بھینسیں تھیں۔ ٹیس اور دوسری لڑکیاں ان کا دودھ دوہتیں۔ مہکتی ہواؤں نے اپنا اثر دکھایا اور ٹیس اپنے ماضی کو فراموش کرنے لگی۔ ڈیری فارم کا مالک مسٹر کرک ایک خوش مزاج انسان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا، ڈیری مین ڈک آل دا ویک آن سنڈیز مسٹر رچرڈ کرک۔ اسے خوشی تھی کہ ایک اور لڑکی کام کے لیے مل گئی ہے۔ ٹیس کے ساتھ کمرے میں 3 اور لڑکیاں رہتی تھیں جو اس کے ساتھ ڈیری فارم میں کام کرتیں۔ یہ ریٹی پریڈل، از ہویٹ اور میرین تھیں۔ ٹیس نے انہیں اینجل کلیئر نامی شخص کی باتیں اور تعریفیں کرتے سنا۔ وہ اس فارم میں کام سیکھنے کی غرض سے موجود تھا تاکہ کام سیکھنے کے بعد اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ مگر جب ٹیس کام کے دوران اس سے ملی تو اسے یاد آیا کہ کئی سال پہلے جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈانس کے جشن میں شریک تھی تو اس کی ملاقات اس نوجوان سے ہوئی تھی۔ مگر اب نہ تو وہ پہلے والی ٹیس تھی اور اس 26 سالہ نوجوان میں بھی بہت زیادہ سنجیدگی آ چکی تھی۔ اینجل ریورنڈ اینڈ مسز کلیئر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ باپ نے جب دیکھا کہ وہ مذہب سے دور ہو رہا ہے تو اس کے بھائیوں کے برعکس اسے اعلیٰ تعلیم دلوانے سے گریز کیا۔ اینجل سچا انسان تھا، غریبوں کا ہمدرد اور بناوٹی شہری زندگی کو سخت ناپسند کرنے والا۔ اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زراعت میں قدم رکھے گا اور اسی مقصد کی خاطر اس فارم میں موجود تھا۔ وہ فارم میں کام بھی سیکھتا سمجھتا اور فارغ وقت میں موسیقی سے جی بہلاتا اور مطالعہ کرتا۔ اسے ان معصوم اور سیدھے سادھے لوگوں کے درمیان بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اینجل نے ٹیس کو دیکھا اور ماضی کو یاد کیا جب بہت پہلے ڈانس پارٹی کے دوران اس کی ٹیس سے تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ خاموش سنجیدہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی اور جلد ہی اسے علم ہو گیا کہ یہ سادہ لڑکی کتنا زیادہ زندگی کا تجربہ رکھتی ہے اور اس نے زندگی کو کتنے قریب سے دیکھا ہے۔ دوسری طرف ٹیس کو حیرانی تھی کہ اینجل دنیا کی تمام آسائشات کے باوجود دنیا کو دکھوں سے بھری ہوئی کیوں محسوس کرتا ہے۔ دونوں غیر محسوس طور پر ایک دوسرے میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا موسم آیا اور گزر گیا اور ٹیس ڈیری فارم پر کام کرتی رہی۔ وہ اس زندگی سے مطمئن اور خوش تھی۔ اینجل ٹیس کو اس کی سادگی، معصومیت اور خوبصورتی کی وجہ سے بے حد چاہنے لگا تھا۔ ڈیری فارم میں ایک روز دودھ سے مکھن نہیں بن رہا تھا۔ مالک نے کہا کہ شاید کوئی محبت کرنے والا یہاں موجود ہے کیونکہ روایت ہے کہ اسی وجہ سے دودھ سے مکھن نہیں نکلتا۔ ٹیس نے یہ سنا تو سخت پریشانی محسوس کی اور گرمی کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی مکھن بننا شروع ہو گیا۔ تمام دن وہ پریشان رہی اور رات کو کمرے کی سہیلیوں نے اپنی گفتگو سے اسے مزید پریشان کر دیا، جو کہہ رہی تھیں کہ وہ تمام اینجل سے محبت کرتی ہیں مگر ان سب کا خیال تھا کہ وہ صرف ٹیس سے محبت کرتا ہے، مگر چونکہ وہ بہت امیر ہے لہٰذا شادی ہونا مشکل ہے۔ ٹیس اپنے ماضی کی وجہ سے پریشان تھی کیونکہ اسے علم تھا کہ ایلک نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد وہ اینجل سے شادی کے قابل نہ تھی۔ دوسرے دن خبر آئی کہ مکھن سے بدبو آ رہی ہے۔ تمام لوگ لہسن کے اس پودے کی تلاش میں نکل پڑے جس کو کھا کر بھینسیں بدبودار دودھ دے رہی تھی۔
اس تلاش کے دوران جب اینجل نے ٹیس کے نزدیک آنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میری سہیلیاں مجھ سے زیادہ اچھی ہیں، آپ سے محبت کرتی ہیں، اور وہاں سے چلی گئی۔ چھٹی کے دن اینجل نے دیکھا کہ ٹیس اور اس کی تینوں سہیلیاں پانی کے کنارے کھڑی ہیں۔ وہ پانی کے دوسری طرف چرچ جانا چاہتی تھیں مگر صاف کپڑوں کی وجہ سے پانی میں اترنے کی ہمت نہیں کر رہی تھیں۔ اینجل نے سب کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور پانی کے دوسری طرف پہنچا دیا۔ ٹیس کی سب سے آخر میں باری تھی جس نے اینجل کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر اینجل نے بتایا کہ میں نے آپ کی سہیلیوں کی صرف اس لیے مدد کی تاکہ اس طرح آپ کی قربت حاصل کر سکوں۔ ٹیس کی سب سہیلیاں اینجل کو پسند کرتی تھیں اور انہیں علم تھا کہ اینجل تو صرف ٹیس میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر وہ اس بات سے ناراض نہ تھیں اور ٹیس کے لیے ہمدردی رکھتی تھیں، جبکہ ٹیس اپنے ماضی کی وجہ سے اینجل کو چاہتے ہوئے بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اینجل سے شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ کبھی وہ سوچتی کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور اینجل جلد کسی امیر لڑکی سے شادی کر لے گا، مگر اینجل تو فیصلہ کر چکا تھا کہ شادی ہوگی تو صرف ٹیس سے۔ وہ اس کی سادگی اور حسن سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ ٹیس سے اظہار محبت کرتا مگر جواب آنسوؤں کی صورت میں ملتا۔ وہ پریشان ہوتا کہ محبت کا جواب آخر آنسو کیوں؟ وہ بھی پریشان ہو جاتا مگر محبت اس پر جادو چلا چکی تھی اور محبت اپنے سمندر میں اسے اتار چکی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے سوچا کہ وہ ٹیس کی آزادی میں حائل ہو رہا ہے اور اب اسے تنگ نہیں کرے گا۔ وہ چپ چاپ ماحول کی تبدیلی کے لیے اپنے گھر روانہ ہو گیا مگر راستے میں ٹیس کا خیال اور یادیں اس کے ساتھ رہیں۔ گھر کے قریب اسے مس مرسی چانٹ نظر آئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے اس کے والدین اس کی شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اینجل کے بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے تھے اور باپ بھی مذہبی اصول و ضوابط پر عمل کرنے والا اعلیٰ شخصیت کا انسان تھا۔ ماں محبت کرنے والی مگر گھر میں اینجل کو اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بھائی اسے کمتر خیال کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک دیہاتی زندگی گزارنا بے وقوفی تھی، جبکہ اینجل کو ان کے کھانے اور طور طریقے سب مصنوعی لگ رہے تھے۔ اینجل نے باپ سے کہا کہ وہ اب اپنا فارم بنانا چاہتا ہے۔ باپ نے خرچہ اٹھانے کا یقین دلایا۔ اینجل نے کہا کہ فارم میں ایک لڑکی ہے جو بے حد نیک، معصوم اور شریف ہے۔ غریب تو ہے مگر فارم کی سخت زندگی کے طور طریقے اسے معلوم ہیں اور میرے ساتھ ہر قسم کا کام کر سکتی ہے۔ ماں باپ اگرچہ اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے تھے مگر بیٹے کی بات یہ کہہ کر مان گئے کہ انہیں لڑکی سے ملوایا جائے۔ وہ خوش تھا کہ اس کے ماں باپ ٹیس سے شادی کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف تو ٹیس کے حسن کا جادو چل چکا تھا، دوسرے اسے یقین تھا کہ ٹیس پڑھی لکھی اور اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں سے زیادہ پارسا، نیک اور سمجھدار ہے۔ خوشبوؤں میں بسی وادیوں سے ہوتا ہوا اینجل دوبارہ ڈیری فارم پہنچ گیا۔ وہاں ٹیس اپنے حسن کے ساتھ موجود تھی۔ وہ ٹیس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی مگر بات نہ کر سکا۔ ٹیس بھی اسے دیکھ کر خوش تھی۔ آخر اینجل نے کہہ ہی دیا کہ ٹیس میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیس سخت پریشان لگ رہی تھی اور اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں نے کسی دوسرے سے شادی کا وعدہ بھی نہیں کیا، مگر پھر بھی میں شادی نہیں کر سکتی۔ اینجل نے کہا کہ میں پھر آؤں گا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ٹیس رو رہی تھی۔ اینجل سمجھ رہا تھا کہ شاید ٹیس اپنی معصومیت اور حیا کی وجہ سے بار بار انکار کر رہی ہے اور جلد ہی اس کی نا ہاں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ٹیس نے بالکل صاف بتا دیا کہ وہ ایک غریب دیہاتی لڑکی ہے اور اس کے قابل نہیں، لہٰذا شادی کے لیے اصرار نہ کیا جائے۔ اس نے یہ بات تو کہہ دی مگر جو اس کے دل پر گزری صرف وہی جانتی تھی اور بعد میں بہت زیادہ روتی رہی۔ دل کہتا تھا کہ شادی کے لیے ہاں کہہ دو مگر اینجل جیسے اچھے انسان کو دھوکہ دینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی اسے عجیب موڑ پر لے آئی تھی۔ ایک دن ڈیری فارم کے مالک نے بتایا کہ ایک شخص نے ایک بڑی عمر کی عورت سے اس کی جائیداد کی وجہ سے شادی کر لی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت تو غریب ہو چکی ہے۔
سب نے کہا کہ عورت کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ اس کے پاس دولت ختم ہو چکی ہے۔ ٹیس یہ باتیں سن کر سخت پریشان ہوئی۔ اینجل نے ایک مرتبہ پھر ٹیس سے کہا کہ وہ شادی کے لیے ہاں کہے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جائے گا۔ ٹیس اور اینجل ایک ساتھ ڈیری کا سامان لے کر شہر گئے، جہاں ٹیس نے اینجل کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ڈربرویلز خاندان سے تعلق کے بارے میں تو بتا دیا، مگر ایلک اور اس سے وابستہ ماضی کے بارے میں بتانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اینجل کے اصرار پر ٹیس نے اسے پیار کر کے اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ والدہ کو خط لکھ کر اس بارے میں بات کرے گی۔ اس نے ماں کو خط لکھا اور اس سے رائے طلب کی۔ جواب میں ماں نے شادی پر خوشی کا اظہار کیا، مگر ساتھ ہی لکھا کہ خبردار اپنے نئے شوہر کو اپنے ماضی کی تلخ باتوں کے متعلق بالکل مت بتانا۔ ماں نے یہ مشورہ کیوں دیا یہ بات تو ٹیس کی سمجھ میں نہ آئی، مگر اینجل کی خوشی اس میں ہے کہ اسے ماضی کا علم نہ ہو۔ ٹیس بھی خاموش ہو گئی۔ اینجل اس کے لیے ایک مکمل انسان تھا، عقل مند، شریف اور روح کی گہرائی تک اثر رکھنے والا۔ وہ ڈیری فارم پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور خوشی محسوس کرتے۔ آخر ٹیس نے اس شرط پر شادی کے لیے ہاں کر دی کہ اسے تمام تر کمزوریوں اور غلطیوں کے ساتھ محبت کی جائے۔ اینجل نے اصل بات کو نہ جانتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ ڈیری فارم میں سب لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا گیا۔ ٹیس کی سہیلیاں بھی اگرچہ اینجل سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر انہوں نے ٹیس کو سچے دل سے مبارکباد دی، جبکہ ٹیس نے ان سے کہا کہ وہ سب اس سے زیادہ اینجل سے شادی کی مستحق تھیں۔ دسمبر کی 31 تاریخ شادی کے لیے مقرر ہوئی۔ ٹیس نے پکا ارادہ کر لیا کہ ماں کی نصیحت کے باوجود اینجل کو اپنے ماضی اور ایلک سے تعلقات کے بارے میں ضرور بتا دے گی، کیونکہ سچی محبت کا یہی تقاضا تھا۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ بھیانک حقیقت کس طرح بتائی جائے۔ ٹیس کی یہ خواہش اس وقت شدید ہو گئی جب ٹرانٹریج میں ٹیس اور اینجل خریداری میں مصروف تھے اور دو اشخاص نے ٹیس کو پہچان کر اس کے بارے میں غلط فکرے ادا کیے۔ اینجل نے سخت غصہ کیا اور انہیں مارا۔ وہ جانتے تھے کہ ٹیس وہی عورت ہے، مگر معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے انہوں نے معافی مانگ لی کہ انہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹیس نے سوچ و بچار کے بعد 4 صفحات کا خط اینجل کے لیے لکھا، جس میں ماضی کے بارے میں تمام باتیں تحریر تھیں۔ یہ خط اس کے دروازے میں ڈال دیا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ دوسرے دن اینجل کا کیا رد عمل ہوگا، مگر اس نے محسوس کر لیا کہ اینجل نے وہ خط کسی وجہ سے نہیں پڑھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خط اینجل کے کمرے کے قالین کے نیچے چلا گیا اور اس کی نظروں سے اوجھل رہا۔ بعد میں ٹیس نے اسے وہاں سے نکالا اور پھاڑ ڈالا۔ ٹیلبوتھیز میں مقررہ دن کو ان دونوں کی شادی ہو گئی، جس میں دونوں خاندانوں کا کوئی فرد شریک نہ ہو سکا، مگر ڈیری فارم کے تمام ساتھی شریک ہوئے اور مالک کرک بھی خوشیوں میں شامل تھا۔ ٹیس کو اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ اینجل جیسا مکمل اور اچھا انسان اس کا ہو چکا ہے۔ اس نے اینجل کو ایک مرتبہ پھر اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی، مگر اینجل نے کہا کہ کہنے سننے کے لیے آگے بہت وقت پڑا ہے، اس وقت کچھ نہیں۔ اسے ٹیس بہت پریشان نظر آئی اور وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تم تو واقعی بہت پریشان لگ رہی ہو ٹیسی۔ جس گاڑی میں شادی کے بعد وہ لوگ اپنی نئی رہائش پر جا رہے تھے، ٹیس اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس گاڑی کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں، شاید خواب میں۔ اینجل نے اسے بتایا کہ ڈربرویلز خاندان کے کسی فرد نے بہت پہلے اس گاڑی میں بھیانک جرم کیا تھا، اور جب یہ ڈربرویلز خاندان کے کسی فرد کو نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ٹیس کے ذہن میں اپنے ماضی کی وجہ سے طوفان آیا ہوا تھا۔ ان کی روانگی کے وقت مرغ کی بے وقت کی بانگ نے سب لوگوں کو پریشان کر دیا، کیونکہ یہ کوئی اچھا شگون نہ تھا۔ ٹیس کو تحفے کے طور پر اینجل کے والدین نے بہت قیمتی زیورات بھجوائے، جو کہ اس کی دادی نے دلہن کے لیے رکھے تھے۔ ٹیس سوچ رہی تھی کہ وہ اینجل کی بیوی ہے یا ایلک کی۔ کیا وہ حقیقت میں مسز اینجل کلیئر کہلوانے کے قابل ہے؟ ٹیس اور اینجل ڈیری فارم کو چھوڑ کر اپنے نئے گھر میں جا رہے تھے۔ اسی وقت ٹیس کو اپنی تینوں سہیلیاں پریشان نظر آئیں۔
اینجل کی جدائی کی وجہ سے کمزور، اداس اور غمگین۔ ان کی پریشانی میں ٹیس اپنی پریشانی بھول گئی۔ وہ دونوں اپنی نئی رہائش پر پہنچ گئے جو پرانے زمانے میں ڈربرولز استعمال کرتے تھے۔ یہاں دو عورتوں کی دہشت زدہ کرنے والی 200 سال پرانی تصاویر لگی ہوئی تھیں جن کا تعلق بھی ڈربرولز خاندان سے تھا۔ وہ دونوں ان خوف زدہ کر دینے والی تصویروں کی وجہ سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ باہر آندھی آ رہی تھی، بارش ہو رہی تھی۔ وہ موم بتی کی روشنی میں بیٹھے تھے۔ اینجل خوش تھا مگر ٹیس کو پریشان دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا اس کی صحت خراب ہے۔ اینجل نے ٹیس سے کہا کہ وہ اپنی خامیوں کا اقرار کرنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ نیکی اور معصومیت کو پسند کرتا ہے، مگر لندن میں رہائش کے دوران اس کے ایک عورت سے بہت غلط تعلقات قائم رہے۔ اس نے ٹیس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ ٹیس نے اطمینان محسوس کیا کہ اب وہ بھی اس سے اپنے ماضی کے بارے میں بتا سکے گی۔ اس نے اینجل کو معاف کر دیا۔ ٹیس نے کہا کہ وہ بھی کچھ بتانا چاہتی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے زبردستی کی۔ ٹیس کے یہ الفاظ سن کر اینجل کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ جس پاکیزہ اور معصوم ٹیس کو وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے نہیں بلکہ ایک دوسری عورت موجود ہے۔ اس نے کہا کہ تم وہ نہیں جس سے میں نے محبت کی۔ ٹیس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھے قتل کر سکتے ہو یا پھر نوکر بنا کر رکھ سکتے ہو، مگر اینجل کا جواب تھا کہ یہ سب چیزیں تمہاری پاکیزگی اور معصومیت تو واپس نہیں لا سکتی۔ اگلے کئی روز ٹیس اور اینجل کوئی حل نہ نکال سکے کیونکہ اینجل اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا تھا اور ٹیس کو پرانی ٹیس تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ طلاق ممکن نہ تھی، چنانچہ ان دونوں نے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیس حیران تھی کہ اگرچہ ان دونوں کا ماضی ایک جیسا تھا مگر اس نے تو اینجل کو معاف کر دیا، مگر وہ اس سے کتنا برا سلوک کر رہا ہے اور معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اینجل کو ذہنی تناؤ کے دوران نیند میں چلنے کی عادت تھی۔ ایک روز رات کو وہ اسی حالت میں ٹیس کے کمرے میں آیا۔ وہ نیند کی حالت میں چل رہا تھا اور ٹیس کو مرا ہوا خیال کر رہا تھا۔ اس نے ٹیس کو بازوؤں میں اٹھایا اور گھر سے باہر احتیاط سے لے گیا۔ دور جا کر اسے اس طرح لٹا دیا جیسے دفن کر دیا ہو۔ ٹیس یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور چاہتی بھی یہی تھی کہ اگر اس وقت اسے اینجل قتل کر دے اور وہ اس کے ہاتھوں مر جائے تو وہ یہ موت قبول کر لے گی۔ اسی حالت میں اینجل نے ٹیس کے ہونٹوں پر بوسہ لیا اور اسے پیار کیا۔ پھر وہ ٹیس کے قریب خود بھی لیٹ کر سو گیا۔ سخت سردی کی وجہ سے ٹیس اسے سونے کی حالت میں ہی اٹھا کر گھر لے آئی مگر اینجل کو صبح ہونے پر رات کی کوئی بات یاد نہ تھی۔ دونوں نے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اینجل نے ٹیس کو کافی رقم دی اور کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کے خاندان کے توسط سے اسے خط لکھ دے۔ ان دونوں کے حالات کا کسی کو علم نہ تھا۔ ٹیس واپس اپنے گھر آ گئی۔ ماں نے اس کے حالات پر افسوس کا اظہار کیا اور غصہ بھی کہ ٹیس نے اپنے شوہر کو اپنے ماضی کے بارے میں کیوں بتایا۔ باپ بھی سخت پریشان تھا کہ شادی صرف 3 دن بعد کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ ٹیس نے اینجل سے ملی ہوئی رقم کا آدھا حصہ 25 پاؤنڈ ماں کے حوالے کیا اور چند دن وہاں رہنے کے بعد کسی اور جگہ نوکری کا سوچ لیا۔ اسے اینجل کا خط ملا جس میں اس نے لکھا کہ وہ فارم بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ فارم برازیل میں بنائے گا۔ برازیل جانے سے پہلے وہ واپس اس مکان میں آیا جہاں ٹیس کے ساتھ اس نے چند دن بسر کیے تھے۔ ٹیس کی سہیلی از بھی ٹیس سے ملنے وہاں پر آئی تھی۔ اینجل نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ برازیل چلے گی۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے ساتھ برازیل بھی چلوں گی، مگر میں تم سے ٹیس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ یہ سن کر اینجل کے دل میں ٹیس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی اور وہ اس کے بغیر ہی برازیل روانہ ہو گیا۔ اس نے ٹیس کو مزید $30 کی رقم بھی بھیجی۔ ٹیس نے کچھ رقم اپنی ماں کو بھجوا دی اور کچھ اپنی بے روزگاری کے دنوں میں خرچ کی اور پھر میرین کے ساتھ ایک دوسرے فارم پر نوکری شروع کر دی۔ اس فارم کے حالات اچھے نہیں تھے۔
کام بہت دشوار اور سخت تھا، مگر ٹیس کے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہ تھا۔ اینجل سے وہ مدد مانگنے اور اپنے خراب حالات بتانے کے لیے تیار نہیں تھی، جس کی وجہ اس کی عزت نفس اور خودداری تھی۔ دوسری طرف اینجل برازیل پہنچ تو گیا، مگر وہاں پر حالات اور موسم بے حد خراب تھے۔ اینجل کو ٹیس کی بھی سخت ذہنی پریشانی تھی۔ ان حالات میں اسے سخت بخار نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اب وہ غیر ملک میں اجنبی لوگوں کے درمیان بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ ٹیس جب نوکری کی تلاش میں اپنی سہیلی کے پاس جا رہی تھی تو اس کی ملاقات اسی آدمی سے ہوئی جس نے بہت عرصے پہلے خریداری کے دوران ٹیس کے لیے غلط جملے ادا کیے تھے اور جسے اینجل نے غصے میں مارا تھا۔ ٹیس اس آدمی سے ڈر کر بھاگی۔ رات ہو رہی تھی۔ اس آدمی سے بچنے کے لیے ٹیس زمین پر لیٹ گئی۔ اس وقت اس کی سوچ یہ تھی کہ کاش وہ مر جائے اور زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی پریشانیوں سے بھی نجات حاصل ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں اسے اپنے نزدیک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ڈری ہوئی ٹیس نے بہت مشکل سے رات گزاری۔ صبح اسے بہت سے پرندے مرے ہوئے نظر آئے جو شکاریوں نے مارے تھے۔ کچھ زخمی ہونے کے باوجود شکاریوں سے بچ نکلے۔ ان میں سے کچھ زخمی حالت میں زندہ تھے اور تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ ٹیس نے ان کی تکلیف محسوس کی اور انہیں مار دیا تاکہ وہ اذیت سے بچ سکیں، مگر ٹیس کی یہ خواہش پوری کرنے والا کوئی نہ تھا کہ کاش اسے بھی کوئی اسی طرح مار کر تکلیف اور اذیت سے جان چھڑا دے۔ جب ٹیس نے دوبارہ سفر شروع کیا تو لوگوں نے اچھے کپڑوں کی وجہ سے اس کی طرف توجہ دینی شروع کی، جس پر ٹیس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کاش حالات ایسے نہ ہوتے اور اینجل اس کے نزدیک ہوتا۔ آنسو اس کی آنکھ سے رواں تھے۔ وہ اپنے نئے فارم فلنٹ کمپ ایش پہنچ گئی، مگر اس کی سہیلی میرین ٹیس کی خراب حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، جو ٹیس نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے خود بنایا ہوا تھا۔ فلنٹ کمپ ایش میں کام بے حد سخت تھا اور موسم بھی خراب، لوگ پریشان تھے۔ صبح سے شام تک خاموشی اور بے دلی سے محنت مشقت کرتے اور رات کو بوسیدہ مکانوں میں جا کر سو جاتے۔ یہاں کوئی ہریالی نہیں تھی اور زمین بنجر۔ ٹیس کو پچھلے فارم کی خوبصورت یادیں، کام اور موسم یاد آتا۔ یہاں برف باری کے دوران بھی انہیں کام کرنا پڑتا۔ ٹیس کی پریشانی میں اس وقت سخت اضافہ ہو گیا جب وہی شخص جس سے غلط الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے اینجل نے لڑائی کی تھی اور جس سے ڈر کر ٹیس نے رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کی تھی وہاں آ گیا۔ وہ فارم کے مالک کا بیٹا تھا اور اب اس کی خواہش تھی کہ ٹیس کو جسمانی اور دماغی دونوں طرح سے تکالیف پہنچائے، ٹیس کو زیادہ سے زیادہ کام کروائے اور آرام کا موقع نہ دے۔ وہاں ٹیس کو معلوم ہوا کہ اینجل نے برازیل جاتے ہوئے اس کی سہیلی ایز کو ساتھ لے جانے کی دعوت دی تھی، مگر پھر اکیلا ہی چلا گیا۔ ٹیس نے سوچا کہ زندگی اس طرح تو نہیں گزر سکتی۔ وہ اینجل کو خط لکھنے بیٹھی مگر اسے پھاڑ دیا اور بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ اینجل کے والدین سے ملاقات کرے گی۔ راستے کی خوبصورتی سے بے پرواہ اپنی پریشان سوچوں کے ساتھ جب وہ اینجل کے والدین کے گھر کے قریب پہنچی تو اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے والدین کا سامنا کیسے کرے گی، کیا سوال و جواب ہوں گے، اور اس حال میں دیکھ کر وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس نے اپنے پرانے جوتے جھاڑیوں میں چھپا دیے اور نئے جوتے جو کہ اینجل نے ہی اسے دیے تھے پہن لیے۔ ہمت کر کے اس نے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی مگر کوئی باہر نہ آیا۔ مایوس ہو کر اس نے واپسی کا ارادہ کیا مگر جلد ہی اسے ٹیس کے بھائی نظر آ گئے جو چرچ سے عبادت کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے مرسی چانٹ کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو اتنی اچھی لڑکی چھوڑ کر اینجل نے کس جگہ شادی کی، اس کی تو ہر بات ہی عجیب ہوتی ہے۔ ان کی نظر ان خراب جوتوں پر پڑی جو ٹیس نے چھپائے تھے۔ وہ ان کو پھینکنا چاہتے تھے مگر مرسی چانٹ نے کہا کہ وہ ان جوتوں کو کسی غریب کو دے دے گی تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ ٹیس نے یہ باتیں سنی اور روتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی۔ اسے دکھ تھا کہ اینجل کے دیے گئے جوتے طویل سفر سے خراب ہو جائیں گے۔ اسے یہ بھی افسوس تھا کہ بھائیوں کے بجائے اینجل کا والد مل جاتا تو شاید وہ ان سے بات کر لیتی۔
تھکی ہاری ٹیس جو میلوں کا سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی اب واپس جا رہی تھی اور اسے دوبارہ طویل راستہ پیدل طے کرنا تھا۔ راستے میں اسے ایک شخص تبلیغ کرتا سنائی دیا جسے بہت سے لوگ سن رہے تھے۔ ٹیس اس آواز کو پہچانتی تھی مگر اپنا شک دور کرنے کے لیے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ ایلک ڈربرویلز ہی تھا جو لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا۔ ٹیس کی ہر پریشانی کی بنیاد یہی شخص تھا، مگر اب وہ مکمل مختلف انسان نظر آ رہا تھا اور شیطان کے بجائے نیک لگ رہا تھا۔ اس نے ٹیس کو دیکھا تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ ٹیس وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ روانہ ہو گئی مگر ایلک نے اسے راستے ہی میں روک لیا۔ اس نے کہا کہ اینجل کے والد نے اسے سیدھا راستہ دکھایا اور ماں کے مرنے کا بھی اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور اب میں تمہارے سامنے ہوں کہ تم مجھ سے انتقام لو تاکہ میرے گناہ کم ہو سکیں۔ اسے بچے کے بارے میں علم ہوا تو وہ مزید دکھ محسوس کرنے لگا۔ وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں ایک عجیب پتھر بنا ہوا تھا۔ اینجل نے کہا کہ اس مقدس پتھر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم اب مجھ سے کبھی نہیں ملو گی، کیونکہ میں اب بھی تمہارے لیے کشش محسوس کرتا ہوں۔ ٹیس نے اسے پاگل خیال کیا مگر قسم کھائی۔ ایلک نے اس کے لیے دعا کی اور وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں ٹیس کو ایک شخص نے بتایا کہ وہ پتھر نیکی کا نشان نہیں بلکہ ایک برا انسان وہاں دفن کیا گیا تھا، اور سنا گیا ہے کہ یہ پتھر حرکت بھی کرتا ہے۔ ٹیس یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور جب وہ فارم پر پہنچی تو کانپ رہی تھی۔ دوسرے دن ایلک بھی فارم پر موجود تھا جس کی خواہش تھی کہ ٹیس اس سے شادی کر لے تاکہ اس کی غلطیوں کی تلافی ہو سکے اور وہ دونوں مل کر نیکی کے کام کر سکیں۔ ٹیس نے اس شیطان نما انسان کے لیے سخت نفرت محسوس کی اور اسے کہا کہ میں نہ صرف کسی اور سے محبت کرتی ہوں بلکہ اس سے شادی بھی کر چکی ہوں، اگرچہ یہ بات یہاں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹیس میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور وہاں سے چلا گیا۔ فارم کا مالک بھی وہاں آ گیا اور اس نے ٹیس سے کہا کہ صرف کام کرو اور لوگوں سے باتیں کرنے سے پرہیز کرو۔ ایک لمحے کو ٹیس کو اس کا وہاں آنا اور اس کے برے الفاظ ایلک کے محبت بھرے الفاظوں سے زیادہ اچھے لگے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سوچ رہی تھی کہ اینجل نے اسے تکلیفوں کے سوا کیا دیا۔ ایلک سے شادی کر کے وہ دنیا کی تکالیف سے نجات حاصل کر سکتی ہے، مگر اس نے یہ خیال فوری طور پر رد کر دیا۔ ایلک ٹیس کے لیے بار بار وہاں آنے لگا اور ہر بار شادی کی خواہش ظاہر کرتا، مگر ہر بار ٹیس اس سے ملنے سے گریز کرتی۔ ایلک کا کہنا تھا کہ اس کی غلطی کی تلافی ٹیس کے ساتھ شادی سے ہی ممکن ہے۔ اس نے ٹیس سے کہا کہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا میں مذہب سے دور ہو گیا ہوں، تبلیغ چھوڑ چکا ہوں، اور اب تم اور تمہارے خاندان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بہت بڑی رقم ہے جو اس کام آئے گی۔ ٹیس کے پاؤں اس کی باتیں سن کر ڈگمگا رہے تھے۔ اس نے بہت سوچا اور پھر اینجل کو خط لکھا کہ میں سخت خطرے میں ہوں، اگر تم نہ آئے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اور جو سزا مجھے ملی میں اس کی حقدار تھی، مگر اب میں بہت اکیلی اور تنہا ہوں۔ جب تم مجھے ملے تو میرا ماضی مجھ سے بہت دور ہو چکا تھا اور میرے دل و دماغ پر صرف اور صرف تم تھے۔ اینجل، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے یہ خط اینجل کے والد کے گھر بھیجا تاکہ وہ اینجل کو بھجوا دیں۔ اینجل کے والدین پریشان تھے کہ ان کا بیٹا معلوم نہیں کن حالات میں ہوگا، شاید یہی خط اسے واپس لے آئے۔ ادھر اینجل برازیل میں اپنی بیماری سے مکمل تندرست نہیں ہوا تھا اور بہت کمزور ہو چکا تھا۔ برطانیہ سے آئے ہوئے بہت سے لوگوں کو اس نے وہاں خراب حالات کی وجہ سے مرتے ہوئے دیکھا، اور اب وہ جان چکا تھا کہ واپس جانے میں ہی عافیت ہے۔ اب اس کی سوچ بہت تبدیل ہو چکی تھی، یعنی اصل چیز یہ نہیں کہ ایک انسان کیا کرتا ہے، بلکہ اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کیا کرنا چاہتا تھا۔ ٹیس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے کبھی خواہش تو نہ کی تھی، لہٰذا میں نے ٹیس کے ساتھ برائی کی کہ اسے اکیلا چھوڑ کر برازیل چلا آیا، مگر ٹیس کا کوئی خط اسے کیوں نہ ملا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ ٹیس کو اسی نے منع کیا تھا کہ اسے خط نہ لکھے۔ اینجل کی اس سوچ کو اس کے ایک ساتھی نے مزید پختہ کیا جو اس سے زیادہ بڑا اور تجربہ کار انسان تھا۔
جس نے کہا کہ تم نے ٹیس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ چند روز بیمار رہنے کے بعد اس اجنبی دوست کا انتقال ہو گیا۔ اینجل نے اسے دفنانے کے بعد اپنے ملک کی جانب سفر جاری رکھا، البتہ اس اجنبی کے الفاظ اس کے ساتھ تھے اور اب وہ ٹیس سے جلد از جلد ملنے کا خواہش مند تھا۔ دوسری طرف ٹیس کو علم تھا کہ اینجل نے اسے جس لیے چھوڑا وہ وجہ تو اب بھی اسی طرح موجود تھی، اور ٹیس کو کوئی امید نہ تھی کہ اینجل اس کے پاس واپس آئے گا۔ ان حالات کے دوران اس کی چھوٹی بہن لائزا لو اس سے ملنے آئی اور گھر کے خراب حالات کا بتایا۔ ماں باپ دونوں کی حالت سخت خراب تھی اور آمدنی کا بالکل خاتمہ ہو چکا تھا۔ ٹیس نے ماں کی خراب صحت اور گھر کے برے حالات کا سن کر فوری طور پر گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بہن تھکن کی وجہ سے اس کے بستر پر سو گئی اور ٹیس رات کے اندھیرے میں گھر کی جانب جا رہی تھی۔ اب وہ رات کی تاریکی سے بالکل خوفزدہ نہ تھی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اسے راستے کی ہر چیز ماضی کی یاد دلاتی۔ گھر میں ماں کی حالت سخت خراب تھی۔ ٹیس نے ارادہ کر لیا کہ گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کرے گی۔ صبح ہوئی تو ماں باپ اور بہن بھائی اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ماں کی حالت ٹیس کی دیکھ بھال سے بہتر ہو گئی۔ ٹیس نے کھیتوں میں سخت محنت سے کام کرنا شروع کر دیا اور رات دن محنت کی۔ ایک روز ایلک بھی وہاں موجود تھا، جس نے کہا کہ وہ بھی ٹیس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرے گا کیونکہ وہ اس کی بری حالت کا ذمہ دار ہے اور اب ٹیس اور اس کے گھر والوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا۔ ٹیس کے باپ کے مرنے کی خبر آ گئی۔ گھر کسی اور کی ملکیت تھا اور اب انہیں وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ لوگ ٹیس اور اس کے خاندان کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے، چنانچہ اب گاؤں چھوڑنا لازمی تھا۔ ٹیس نے دوبارہ خیال کیا کہ شاید سب لوگوں پر مصیبتیں اسی کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایلک ایک بار پھر وہاں موجود تھا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ ٹیس اور اس کے گھر والے سب اس کے گھر چلیں اور ہمیشہ وہاں رہیں، کیونکہ وہ ٹیس کی کسی نہ کسی طرح مدد کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس طرح خدا اسے اس کے گناہوں سے معافی دے دے۔ ٹیس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، مگر اس کے جانے کے بعد اس کی عجیب حالت تھی۔ اس نے غصے میں سخت الفاظ میں اینجل کو خط لکھا۔ دوسرے دن ٹیس اپنے بہن بھائیوں اور ماں کے ساتھ جب اپنے علاقے سے جا رہی تھی تو بہت سے مزدور اس کے علاقے میں مزدوری کی خاطر آ رہے تھے۔ محلے داروں نے سامان بندھوانے میں ان کی مدد کی، مگر انہیں کوئی ہمدردی یا افسوس نہ تھا۔ ٹیس سے اس کی دونوں سہیلیاں بھی ملیں جو نوکری چھوڑ چکی تھی۔ ٹیس اپنے خاندان کے ساتھ مقررہ جگہ پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکان کسی دوسرے کو کرائے پر دیا جا چکا ہے۔ ٹیس نے پریشانی کی حالت میں چرچ کے قریب سامان اتروا دیا اور رہنے کے لیے دوسری جگہ تلاش کی، مگر کوئی جگہ نہ مل سکی۔ اب چرچ کے قبرستان میں ان لوگوں کو رہنا تھا جہاں ان لوگوں کے آباء و اجداد کی قبریں موجود تھیں۔ ماں ابراہم کے ساتھ کھانا لینے گئی تو ایلک سے ملاقات ہو گئی، جو ادب سے ملا اور کہا کہ میں ٹیس سے شادی کا خواہش مند ہوں اور آپ کے لیے رہائش کا بھی انتظام کیا جا چکا ہے۔ ماں نے خوشی محسوس کی کہ ٹیس کی زندگی بھی بن جائے گی اور رہائش کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف ٹیس جب قبرستان میں گھوم رہی تھی تو ایلک اس سے ملا اور کہا کہ تمہارے رشتہ دار قبروں میں ہیں اور کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگرچہ میں اصل ڈربرویلز تو نہیں، مگر تمہاری مدد کروں گا کیونکہ میں پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی ہوں، اور تمہارے شوہر نے تو تمہارا کبھی خیال نہیں کیا۔ ٹیس کی سہیلیاں بھی ٹیس کی حالت دیکھ کر اس قدر پریشان ہوئیں کہ انہوں نے بھی اینجل کو خط لکھا کہ اپنی محبت کرنے والی بیوی کے حال پر رحم کرو۔ بالآخر اینجل اپنے گھر پہنچ گیا، مگر وہ پہلے والا اینجل نہ تھا بلکہ اس کا ڈھانچہ تھا۔ سخت بیماری نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ اسے ٹیس کا خط دیا گیا جس میں اس نے غصہ اور شکایت کی تھی کہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے۔ یہ پڑھ کر اینجل معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکا تھا اور بہت پریشان تھا۔ ماں باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹیس سے جلد از جلد ملنا چاہتا تھا۔ اس نے ٹیس کی ماں کو خط لکھا جس کا جواب آیا کہ ہم پرانا گھر چھوڑ چکے ہیں اور اپنا نیا پتہ نہیں دینا چاہتے۔ ٹیس کی سہیلی کا خط بھی اسے ملا جس سے اس کی تشویش میں بے حد اضافہ ہو گیا۔
اس نے ٹیس کے لکھے ہوئے خط پڑھے اور مزید انتظار کیے بغیر ٹیس کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ فلنٹ کمپ ایش میں اسے معلوم ہوا کہ ٹیس نے وہاں کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اسے احساس ہو گیا کہ ٹیس نے وہاں کتنی تکلیف میں زندگی گزاری۔ مارلٹ میں ٹیس کے گھر پر دوسرے لوگ رہائش پذیر تھے، مگر اینجل کو وہاں کی ہر چیز دیکھ کر ٹیس کی یاد آ رہی تھی۔ قبرستان میں اسے ٹیس کے باپ کی قبر نظر آئی، جس میں اسے ڈربرولز خاندان کا فرد بتایا گیا تھا۔ گورکر نے اسے بتایا کہ اس آدمی کی خواہش تھی کہ اسے اپنے اعلیٰ خاندان کے لوگوں کے پاس دفن کیا جائے، مگر رقم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اینجل نے اسے کچھ رقم دی کیونکہ ٹیس کے خاندان نے اسے قبر کے کتبے کے پیسے اب تک ادا نہیں کیے تھے۔ شیسٹن میں اس کی ملاقات ٹیس کی ماں سے ہوئی۔ کافی اصرار کے بعد وہ یہ بات بتانے پر تیار ہو گئی کہ ٹیس سینٹ بورن میں رہتی ہے۔ اگلی ٹرین نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ٹیس جیسی سیدھی سادھی گاؤں کی غریب لڑکی کا اس فیشنیبل جدید اور امیروں کے علاقے میں رہنا اینجل کو عجیب لگا۔ ڈاک خانے سے اسے ڈربرولز خاندان کا ایڈریس مل گیا۔ ٹیس کے عالی شان گھر میں وہ جلد ہی پہنچ گیا، مگر اس وقت وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ٹیس یہاں ملازم ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد ٹیس بہترین کپڑوں میں ملبوس اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے ٹیس سے معافی مانگی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، ٹیس نے جواب دیا۔ میں نے خیال کیا کہ تم اب کبھی نہیں آؤ گی۔ میرے خاندان کے حالات بہت خراب تھے۔ ایلک نے بھی مجھے یقین دلایا کہ تم اب کبھی نہیں آؤ گے۔ اینجل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ٹیس اندر جا چکی تھی اور وہ بھی تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ مسز بروکس اپنے کام سے کام رکھنے والی سادہ عورت تھی، مگر اسے اینجل کی آمد کچھ عجیب سی لگی۔ سب لوگوں کا طرز عمل بھی پراسرار تھا۔ اس نے ٹیس کو کمرے میں ایلک سے کہتے سنا کہ تم نے پہلے جھوٹ بول کر میری زندگی برباد کر ڈالی، پھر دوبارہ جھوٹ بولا کہ میرا شوہر اب کبھی نہیں آئے گا، اور دوسری بار زندگی برباد کی۔ وہ لوٹ آیا اور مرنے کے قریب ہے۔ اگر وہ مر گیا تو میں اس کی ذمہ دار ہوں گی۔ اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جبکہ میں نے اسے دوسری مرتبہ صرف تمہاری وجہ سے کھو دیا۔ ایلک نے جواب دیا کہ وہ ایسی گفتگو سننے کا عادی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ٹیس باہر چلی گئی اور مسز بروکس نے کمرے سے خون کی لکیر باہر نکلتے دیکھی۔ وہ باہر سے ایک شخص کو مدد کے لیے لائی اور دیکھا کہ چاقو ایلک کے سینے میں پیوست ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ ٹیس نے ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ اینجل سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ زندگی کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ اب نہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا اور نہ کوئی اور اس سے۔ اسی وقت اسے ٹیس نظر آئی، جس نے اسے بتایا کہ اس نے ایلک کو قتل کر دیا ہے۔ پہلے تو اینجل نے خیال کیا کہ ٹیس پاگل ہو چکی ہے۔ ٹیس نے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ہیں اور ہمارے درمیان کوئی نہیں۔ دونوں نے محبت کا اقرار کیا اور اب ان میں کوئی شکایت باقی نہ تھی۔ اینجل نے کہا، ہم جائیں گے کہاں؟ جہاں مرضی ہے لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ تمام زندگی چلنے کے لیے تیار ہوں، ٹیس نے جواب دیا۔ بہت دیر تک چلنے کے بعد انہیں ایک خالی گھر نظر آیا۔ تازہ ہوا کے گزر کے لیے ایک کھڑکی کھلی رکھی گئی تھی، جس سے وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور رات وہاں بسر کی۔ ٹیس نے اسے بتایا کہ کس طرح ایک روز وہ نیند کی حالت میں اسے مرا ہوا خیال کرتا رہا، مگر پھر بھی اس کی حفاظت کی۔ اینجل نے جواب دیا، کاش تم مجھے اسی وقت یہ بات بتا دیتی۔ راستے سے جو خوراک وہ لائے تھے، اس گھر میں 5 دن اس سے گزر بسر کرتے رہے، اور اس گھر میں پہلی مرتبہ انہوں نے ہنی مون منایا۔ زندگی کی یہ پہلی خوشی تھی جو انہوں نے دیکھی تھی۔ اینجل نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ٹیس نے کہا کہ یہاں محبت ہے اور باہر نفرت اور سزا۔ اگلے روز صبح سویرے مکان کی مالکن وہاں آ گئی اور دونوں کو سوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ٹیس اور اینجل کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی اور دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ یہی وہ مکان تھا جہاں انہیں محبت ملی۔ انہوں نے سفر شروع کیا اور دن رات چلتے رہے۔ ایک جگہ انہیں رات کے اندھیرے میں بہت سے بلند پتھر نظر آئے۔
ان پتھروں سے جب ہوا گزرتی تو عجیب آواز پیدا کرتی۔ یہ خدا کو نہ ماننے والوں کی عبادت گاہ تھی، مگر بے حد پرانی۔ ٹیس بے حد تھکی ہوئی تھی، چنانچہ وہ انہی پتھروں میں سے ایک پر لیٹ گئی۔ اینجل نے کہا کہ یہ خطرے کی جگہ ہے اور ہم میلوں دور سے دیکھے جا سکتے ہیں، مگر ٹیس کے اصرار پر اسے وہیں سونے کی اجازت دے دی اور اسے پیار کیا اور اپنا کوٹ اس پر ڈال دیا۔ ٹیس خوش تھی کہ اوپر کھلا آسمان تھا اور نیچے صرف وہ دو محبت کرنے والے۔ ٹیس نے اینجل سے کہا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو وعدہ کرو کہ میری چھوٹی بہن لائزا لو سے شادی کر لو گے۔ وہ ویسی ہے جیسی تم نے مجھ میں خواہش کی، پاکیزہ اور معصوم، اور میں مرنے کے بعد بھی خیال کروں گی کہ تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ اس نے پوچھا، اینجل کیا اس جگہ لوگ خدا کے لیے قربانی دیتے تھے؟ اینجل نے جواب دیا، قربانی تو ضرور دیتے تھے مگر خدا کے لیے نہیں، بلکہ سورج کو خدا مانتے اور اسی کے لیے قربانی بھی دیتے۔ ٹیس نے کہا، اینجل میں مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ سو گئی۔ صبح اینجل نے دیکھ لیا کہ لوگ ٹیس کو گرفتار کرنے آ گئے ہیں۔ وہ سوچنے لگا کاش وہ ٹیس کو یہاں سونے نہ دیتا اور دور بہت آگے نکل جاتا۔ جب بھاگنے کو کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اینجل نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ ٹیس کو نیند پوری کرنے دو۔ کچھ دیر بعد سورج کی گرمی سے وہ جاگ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ اسے گرفتار کرنے آئے ہیں اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ خوش تھی کہ آخری چند دن اس نے سچی محبت کے ساتھ گزارے۔ جولائی کے مہینے میں دو اداس انسان، اینجل اور لائزا لو، تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ گریٹ ویسٹ ہل پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو گھنٹے نے 8 بجائے۔ اسی وقت ان کی روتی ہوئی آنکھوں نے دیکھا کہ جیل سے سیاہ جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ جو کھیل اب تک قسمت اور تقدیر ٹیس کے ساتھ کھیلتی رہی وہ ختم ہو چکا تھا، اور معاشرے نے ٹیس کے ساتھ انصاف کر دیا تھا، جبکہ ٹیس کے آباء و اجداد اس کی موت سے بے پرواہ اور لا تعلق اپنے مقبروں میں لیٹے تھے۔ بہت دیر تک اینجل اور لائزا لو زمین پر خاموشی سے غم کی حالت میں بیٹھے رہے۔ ان کے سر اس طرح زمین پر جھکے ہوئے تھے جیسے خدا سے دعا مانگ رہے ہوں۔ حواس بحال ہونے پر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھانے لگے۔ ہاں مگر ایک بات، آخری بات، مگر بہت ہی اہم۔ ہارڈی یہ بات نہیں کہتا مگر مجھے ضرور لکھنی چاہیے۔ دنیا کے ہر مذہب کے مطابق وہ لوگ جو دنیا میں تکالیف، پریشانیاں صبر کے ساتھ برداشت کریں گے ان کے رتبے دوسری دنیا میں بہت بلند ہوں گے۔ سو ممکن ہے کہ یہ تکالیف جن کو ہم برا کہتے ہیں در حقیقت ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہی آ رہی ہوں۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، www.server555.com